السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں جو وہ بہت شوق سے کھاتے، چلیں ڈسکس کرتے ہیں کیا کیا پسندیدہ چیزیں وہ کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قسم کے کھانے کے لیے اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے۔ تناول کا مطلب کھا لیتے۔ اوکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر خواہش ہوتی تو تناول فرما لیتے، اگر ناپسند سمجھتے تو چھوڑ دیتے تھے۔ آئے ان چند غذاؤں کا ذکر کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ کھجور۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی۔ یہ سب سے زیادہ شوق سے آپ کھاتے تھے، اور آپ کی سب سے زیادہ جو پسندیدہ غذا تھی وہ تھی کھجور۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی اہمیت اس طرح بیان کی ہے: جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے، اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے: اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ یعنی کھجور ایک ایسی غذا ہے جو بہت فائدہ مند ہے اور بہت زیادہ طاقتور ہے۔ میں ایک دفعہ مجھے کمزوری کی وجہ سے الٹی آ رہی تھی، بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا کچھ بھی اب پیٹ میں نہیں ہے، رات کا وقت تھا، 3 بج رہے تھے، کچھ پکا ہوا نہیں تھا، تو میں نے 2 کھجوریں کھائیں، یقین مانے میرے ایسا لگا میرے جسم میں جان آ گئی۔ تو کھجور بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر ہم اسے شوق سے کھائیں یا اپنی عادت بنائیں۔ کدو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو کا گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ یعنی ہم جو چیزیں سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی نہیں، وہ بڑی فائدہ مند ہے، لیکن ہم اسے کھاتے نہیں۔ جو کی روٹی۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا: اس کا سالن ہے، اور تناول فرما لیا۔ یعنی جو کی روٹی اور کھجور کے ساتھ کھانا کھایا، اور جو کی روٹی کے لیے شوربہ کسے کہا؟ کھجور کو شوربہ کہا۔ روغن زیتون۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون کو بڑا پسند فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی زیتون کا تیل پیو اور مالش میں استعمال کرو، کیونکہ وہ درخت مبارک درخت سے پیدا ہوا ہے۔ سرکہ۔
ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سرکہ کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی. حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے. گوشت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے کھانوں کا سردار فرمایا، یعنی گوشت کو کہا کہ یہ تمام کھانوں کا سردار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرماتے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا، یعنی وہ بہت شوق سے کھاتے تھے. اور کہا جاتا ہے گوشت میں وہ تمام طاقت ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت پسندیدہ اور نیا پھل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بھی تناول فرمایا. صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین کی عادت مبارکہ تھی جب بازار میں کوئی نیا پھل دیکھتے تو خرید کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیتے تاکہ پھل پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائے. یعنی جو بھی اچھا نیا پھل آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تاکہ وہ پہلے اسے کھائیں. امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ غذائیں اپنا معمول بنائیں گے، کیونکہ سنت پہ عمل کرنا سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کو پسند کرتے تھے انہیں ہم بھی پسند کرنے لگ جائیں، جن کاموں کو وہ کیا کرتے تھے ہم بھی کرنے لگ جائیں، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ہم بھی وہ کریں، تو ہم ایک طرح سے سنت پر عمل کریں گے. سو آپ بھی اور میں بھی کوشش کریں کہ اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں. جو بھی مل جائے کھانے کو، کچی روٹی ہو پکی روٹی ہو، ناشکرہ پر نہ کریں بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیں. امید کرتا ہوں آپ عمل کریں گے، کھجور کھانا شروع کریں گے اور کدو کھانا شروع کریں گے. نیا پھل زیادہ نہیں تو 2-3 پھل لے لیں، یعنی 20 روپے کے 30 روپے کے 2-3 دانے لے لیں. ضروری نہیں کہ آپ 1 کلو 2 کلو لیں، روزانہ 20 روپے کا پھل کھا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو کوشش کریں گوشت کھائیں. گوشت اگر مہنگا ہو گیا ہے تو کبھی مہینے میں یا 2 مہینے میں یا سال میں کھا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ضروری نہیں ہے، جو ہماری استطاعت میں ہے وہ چیز کھائیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.